ہماری ملاقات جو ہے وہ میں جاب کرتا تھا یو ای میں، وہاں پہ ہماری آپس میں ملاقات ہوئی تھی کہ شادی کے لیے جب ان کے بھائیوں سے بات ہوئی تو انہوں نے انکار کر دیا۔ ہم نے شارجہ عدالت میں کیس کیا اور اس کے بھائیوں نے وہ سی آئی ڈی پولیس کے ساتھ مل کے ہم دونوں کو پکڑوا دیا۔ والدہ نے بولا اگر اماراتی پاسپورٹ ہے پھر تو ہم شادی کر دیں گے، اگر پاکستانی پاسپورٹ ہے پھر ہم شادی جو ہے اس کے ساتھ میں اجازت نہیں دوں گی آپ کو۔ مجھے جیل میں بند کر کے وہاں سے شیخ سے جو دیوان سے سائن کروا کے تو مجھے کوئی کیس بھی ثابت نہیں کر سکے، بس 10-15 دن جیل میں رکھا اور پاکستان میں ڈیپورٹ کر دیا۔ ادارہ تھا اس نے میرے بچوں کے پاسپورٹ، میری وائف کے پاسپورٹ سب ضبط کر لیے۔ اس نے جو ہے وہاں پہ جب گئی ہے اس کو میری وائف کو ایک ادارے کے اندر انہوں نے بند کر دیا اور یقین مانے 1 سال مجھ سے میرے بچوں کو ملنے نہیں دیا۔ کسی جگہ سے مجھے کوئی انصاف نہیں ملا۔ واحد ابو مسکین دالم رکھنا سویا ناشد۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سوشل کلک اور میں ہوں آپ کی میزبان سائمہ شہزاد۔ ایک باپ اپنے معصوم بچوں سے، 4 معصوم بچوں سے اور اپنی بیوی سے 3 سال سے جدا ہیں اور نہیں مل سکتے، اور ان کی وائف کے اور ان کے بچوں کے پاسپورٹ بھی ضبط کر لیے گئے ہیں اور ان کے اوپر ٹریول بین بھی لگا دیا گیا۔ ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں، یہ سارے ثبوت آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ انہی سے پوچھتے ہیں محمد ابصار۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بھائی یہ بتائیں کہ آپ کی جو شادی ہے وہ کتنا عرصہ پہلے ہوئی تھی اور وائف یہاں پر آئیں، واپس چلے گئیں، کیا معاملہ ہوا؟ یہ شادی جو ہے ہماری تقریب 2015 میں بینکاک تھائی لینڈ میں ہم لوگوں نے شادی کی تھی، اور جو میری وائف ہیں وہ ہماری ملاقات جو ہے وہ میں جاب کرتا تھا یو ای میں، وہاں پہ ہماری آپس میں ملاقات ہوئی تھی۔ یہ میری شاپ کے اوپر موبائل وغیرہ کی سیل کرنے کے لیے وہاں ہماری ملاقات ہوئی۔ میں نے ان کی کچھ 2-3 سے معاملات تھے جن میں ان کی مدد کی، اور اس میں پھر ہماری انڈرسٹینڈنگ ہو گئی، جس میں پھر بعد میں نے ان کو شادی کے لیے پرپوز کیا، اور بعد میں جو ہے ان کے شادی کے لیے جب ان کے بھائیوں سے بات ہوئی تو انہوں نے انکار کر دیا، اور جو ان کا جو کیس ہے وہ پھر انہوں نے عدالت میں کیس کیا میرے ساتھ شادی کرنے کے لیے، لیکن بھائی نے وہاں بھی ٹال مٹول کر کے جو ہے ان کی والدہ کے حوالے کر دیا۔ ان کے پیرنٹس نہیں تھے آپ کی وائف؟ جی پیرنٹس نہیں ہیں، ان کے والد جو ہیں وہ فوت ہیں۔ اچھا، اور جو والدہ ہیں؟ والدہ ہیں وہ ان کی ایک علیحدہ زندگی ہے، وہ اس میں ان کی کوئی اختیار نہیں ہے ان کو جو ہے۔ جی مطلب یہ اپنا فیصلہ کرنے کے لیے خود مختار تھی؟ جی خود مختار تھی، لیکن ایک کسی نہ کسی سے بڑے کی اجازت ضروری تھی۔ بھائیوں نے اجازت نہیں دی، پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ بس وہ بھائیوں نے اجازت میڈم نہیں دی، پھر وہ جو ہے وہ اس کے بعد ہم نے شارجہ عدالت میں کیس کیا، اور اس کے بھائیوں نے وہ سی آئی ڈی پولیس کے ساتھ مل کے ہم دونوں کو پکڑوا دیا، اور میں گاڑی میں تھا، میں چلا رہا تھا گاڑی سے، میں ہم لوگ آ رہے تھے، عدالت میں گئے ہوئے تھے، تو اس کے بعد جو ہے بس مجھے جیل میں بند کر کے وہاں سے شیخ سے جو دیوان سے سائن کروا کے تو مجھے کوئی کیس بھی ثابت نہیں کر سکے، بس 10-15 دن جیل میں رکھا اور پاکستان میں ڈیپورٹ کر دیا۔ وجہ کیا بتائی، ریزن کوئی بتائی آپ؟ کچھ بھی ریزن مجھے کچھ بھی نہیں بتایا، بس جو ہے وہ جیل میں تھا میں، بس وہیں سے پولیس والے نے مجھے پکڑا اور جہاز میں بٹھا دیا پاکستان۔ تو جو آپ کے وائف کے بھائی تھے ان کو کوئی اعتراض تھا شادی پہ، کوئی ایلیگیشن تھا، کیا تھا؟ جو بھائی تھے وہ بس پہلے تو کہہ رہے تھے عدالت میں، انہوں نے بولا ہم شادی کر دیں گے، لیکن گھر میں جانے کے بعد وہ بدل گئے، انہوں نے شادی نہیں کی، اس کو والدہ کے پاس بھیج دیا۔ بس یہ حالات تھے وہاں پہ، نہیں شادی کی اجازت نہیں تھی۔ آپ کا پاکستانی ہونے کی وجہ سے کوئی ایسی وجہ تھی کہ آپ کا جو پاسپورٹ ہے وہ یہاں؟ وہ اس کی والدہ نے بعد میں اس کو جب اجازت لی تو پوچھا کہ اس کا پاسپورٹ کدھر کا ہے، انہوں نے بولا کہ والدہ نے بولا اگر اماراتی پاسپورٹ ہے پھر تو ہم شادی کر دیں گے، اگر پاکستانی پاسپورٹ ہے پھر ہم شادی جو ہے اس کے ساتھ میں اجازت نہیں دوں گی آپ کو شادی کرنے کی۔ پھر آپ ان کو پاکستان کس طرح لے کر آئے، یہاں پر وہ کتنا عرصہ رہے؟ جی وہ پھر اس کے بعد مجھے جب ڈیپورٹ کر دیا، یہ باہر چلی گئی، وہاں سے باہر نکل گئی، پھر جو ہے وہ دوبارہ ہمارا آپس میں رابطہ ہوا، یہ وہاں سے عمان گئی، عمان سے بینکاک میں گئی، اور میں پاکستان سے بینکاک میں گیا، وہاں جا کے ہم نے شادی کر لی، اور شادی کرنے کے بعد ہم لوگ پاکستان میں آ گئے۔ پاکستان شادی کر کے آپ ان کو لے آئے، پھر یہاں پر وہ کتنا عرصہ رہیں، پھر اچانک سے کیا ہوا کہ ان کو واپس بھیج دیا گیا، ایسی کیا وجہ بنی؟ وہ جب ہم لوگ یہاں رہ رہے تھے تو جو ان کے جو ویزا جو 2017 میں میری وائف کا جو پاسپورٹ ہے وہ ایکسپائر ہو چکا تھا، تو ہم نے ان کے جو یو ای کے جو ایمبیسی ہے اس میں امبیسڈر جو ان کے یو ای کے امبیسڈر ہیں ان سے بات کی، وہ مسٹر حمد عبید ابراہیم سالم الزہبی کہ میری وائف کا پاسپورٹ رینیو کر دیں، لیکن انہوں نے پاسپورٹ رینیو کرنے کے لیے نہیں کیا، اور اٹال مٹول ایسے ٹائم ویسٹ کرتے رہے ہمارا، اور 1 سال گزر گیا، پھر 2 سال گزر گیا، تو ایسے حالات پیدا کیے گئے ان کی طرف سے، وہ میری وائف کو واپس لے کے جانا چاہتے تھے، تو ایک ذاتی انا انہوں نے بنائی ہوئی تھی، کیونکہ فون پہ ایک دفعہ میری ان کے ساتھ تھوڑی تل کلامی ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے جو ہے ایک ذاتی انا بنائی اور میرے بچوں کو اور وائف کا ایسے ماحول بنایا، ایسا ماحول کریٹ کیا، ایسے مجھے مجبور کیا کہ بچے اور میری وائف کو یہ وہاں یو ای میں لے گئے۔ جب وہاں وائف چلی گئیں پھر کیا ہوا؟ مطلب انہوں نے وہاں کے جو ادارے ہیں ان سے کوئی اپیل نہیں کی، کچھ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوا؟
جی وہاں پہ جب میری وائف گئی ہے تو وہ اس نے جو ہے وہاں پہ جب گئی ہے اس کو میری وائف کو ایک ادارے کے اندر انہوں نے بند کر دیا، اور یقین مانے 1 سال مجھ سے میرے بچوں کو ملنے نہیں دیا۔ 1 سال تک جو ہے میرے بچے جو ہیں ان کو میرے ساتھ فون پہ بھی بات نہیں کرنے دی۔ 1 سال تک جو ہے وہ میرے بچے ایک ادارے میں، مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ میرے بچے اور میری وائف کدھر ہیں۔ 1 سال تک یقین مان۔ اس کے بعد جب میری وائف اس ادارے سے 1.5 سال کے بعد باہر نکلی ہیں تو انہوں نے جب پاسپورٹ، ان کو جو وہ ادارہ تھا اس نے میرے بچوں کے پاسپورٹ، میری وائف کے پاسپورٹ سب ضبط کر لیے، اور جب وہ وہاں سے جب انہوں نے، میں نے یہاں سے ان کو ایک پاسپورٹ کی کاپی بھیجی اور انہوں نے امیگریشن سے جب چیک کیا تو ان کو پتہ چلا کہ یہ میرے اوپر ٹریول بین اور میرے بچوں پر ٹریول بین لگا دیا گیا ہے کہ یہ پاکستان، حالانکہ ان کو اس چیز کا پتہ بھی تھا کہ ان کا باپ جو ہے وہ دبئی میں نہیں آ سکتا، بلیک لسٹ ہے، آلریڈی بلیک لسٹ ہے، نہیں آ سکتا، اور پھر بھی انہوں نے اتنا بڑا ظلم زیادتی میرے ساتھ کی۔ میرے بچے، میرے یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچے، کوئی 3 سال کا ہے، کوئی 5 سال کا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے، ان کا کیا جرم ہے اور میرا کیا جرم ہے کہ میں نے ایک محبت کی شادی کی اور یہ جرم ہے میرا، اور آج میں اس کی سزا کاٹ رہا ہوں، ایک عربی لڑکی سے شادی کرنے کی وجہ سزا کاٹ رہا ہوں کہ میرے بچے، میرا سب کچھ، میری دنیا یہی ہے، اور یہ آج مجھ سے جدا ہے۔ بچوں سے بات ہوتی ہے آپ کی؟ کبھی کبھار ہوتی ہے۔ تو ابھی کی کیا صورتحال ہے؟ مطلب جو آپ کی وائف ہیں وہ کہاں رہ رہی ہیں؟ مطلب ابھی بھی کسی ادارے میں ہیں یا خود سے انڈیپینڈنٹلی رہ رہی ہیں؟ نہیں، ابھی وہ کسی ادارے میں نہیں ہے، 1.5 سال وہ ایک ادارے میں رہی تھی، ابھی وہ باہر رہتی ہیں، وہ اس ادارے میں نہیں ہے، ابھی باہر ایک اپارٹمنٹ میں رہتی ہیں۔ انہوں نے وہاں کی عدالتوں کا دروازہ نہیں کھٹکھٹایا؟ وہاں جا کے اپیل نہیں کی؟ کیا وہاں سے ان کو کوئی ریزن نہیں بتائی گئی کہ کیوں آپ کے ساتھ ایسا بین کیوں لگایا گیا ٹریول؟ نہیں، اس کے خلاف جو ہے میری وائف نے جو ہے پٹیشن عدالت میں دائر کی ہے ابو ظبی میں، لیکن وہ تقریباً 1 سال ہم نے وہ کیس لڑا ہے، لیکن 1 سال کے بعد جج صاحب نے جو فیصلہ ہے وہ دے دیا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ پٹیشن کے یہ پیپر ہیں، یہ وائف میری نے اس کے، ان کے جو ادارہ ایوا ہے اس کے خلاف پٹیشن دائر کی ہوئی تھی، ٹھیک ہے، اور یہ بھی اس کے ڈاکومنٹس ہیں، لیکن انہوں نے، جج صاحب نے جو فیصلہ دیا ہے وہ 1 سال کے بعد جو ہے وہ ہمارے اگینسٹ دے دیا، ٹھیک ہے، ٹیمپریری ڈیسیژن لکھ کر کہ کرونا ہے، یہ ہے، وہ ایسے بس لکھ کر دے دیا کہ ٹریول بین نہیں ہٹ سکتا۔ اور ابھی تک ان کے اوپر ٹریول بین ہے؟ جی، ابھی 4 سال گزرنے والے ہیں، ابھی 4 سال ہونے والے ہیں، ابھی تک ان پہ ٹریول بین ہے، وہ دنیا کی کسی ملک میں بھی نہیں جا سکتی۔ آپ نے یہاں کی جو پاکستانی گورنمنٹ ہے وہاں پہ آپ نے مختلف اداروں میں اپلیکیشنز دیں اور وہاں جا کے اپیل کی، آپ کو کوئی ریسپانس نہیں ملا؟ کسی ادارے سے بھی، منسٹری آف فارن افیئرس، منسٹری آف ہیومن رائٹس اور منسٹری آف انٹیریئر، ایوان صدر میں بھی، صدر ہاؤس میں بھی میں نے جا کے اپنی اپلیکیشن جمع کی، لیکن مجھے کسی جگہ سے مجھے کوئی انصاف نہیں ملا، کسی ادارے نے میرے ساتھ کوئی رسپانس نہیں ملا۔ میں در بدر کے دھکے کھا رہا ہوں، بہت مجبور انسان ہوں، ایک بہت ہی مجبور باپ، ایک بد نصیب باپ ہوں جو اپنے بچوں سے نہیں مل سکتا۔ کسی ادارے نے، کسی نے میری کوئی ہیلپ نہیں کی۔ ناظرین، یہ سارا کچھ ثبوت ان کے پاس موجود ہیں، جہاں جہاں پہ انہوں نے اپلیکیشنز دیں اور جہاں جہاں جس ادارے سے بھی انہوں نے اپیل کی اور دروازے کھٹکھٹائے، لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ انہوں نے تھک ہار کے سوشل میڈیا اور میڈیا کا سہارا لیا ہے اور اپنی جو آواز ہے اس کو بلند کرنا چاہتے ہیں۔ ابھی آپ وہاں کی جو گورنمنٹ ہے، جو دبئی کی گورنمنٹ ہے، ان کو آپ، ان کے اداروں کو کیا کچھ کہنا چاہیں گے؟ جو دبئی کے اس سے جو دبئی کے جو شیخ ہیں، وہ ان کے سامنے میں، جو پریزیڈنٹ ہیں ان کے سامنے میں عربی میں اپیل کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ حفظ ہے صاحب سمو الشیخ محمد بن زائد النیان، اللہ حفظ ہے بلاد الامارات امن و امان، انا واحد ابوه مسكين طال عمرك هذا زايد وخليفه وفاطمه، انا قبل 4 سنة طال عمرك انا طرش، انا امسك ايد مولانا يا شايب سمو الشيخ محمد بن زايد وام الامارات سمو الشيخة فاطمة بن مبارك الكتبي، هذا بچہ انا طرش 5 بچہ داخل امارات واداره ايوه للرعايه الانسانيه، سوي منا سفر حين هذا بچہ ما يقدر يجي داخل باكستان، وانا في اباد من الامارات، انا ما يقدر يصير امارات، ساعدني طال عمرك، ساعدني، انا اسوي اناشد، انا واحد ابوه مسكين طال عمرك، انا اسوي اناشد طال عمرك، ساعدني طال عمرك، انا اريد اشوف اولاد، انا اريد اشوف زايد وخليفه وفاطمه، ساعدني طال عمرك، ساعدني طال عمرك، ساعدني۔ ناظرین، آپ نے ان کی
جو ہے جتنی بھی جو بھی کہانی تھی، جو بھی التجا تھی آپ نے سنی. آپ لوگوں سے خصوصی درخواست ہے کہ ان کے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں جتنا ہو سکے، تاکہ ان کی آواز کو بلند کیا جا سکے، تاکہ اپنے بچوں سے مل سکیں، یا ان کو وہاں بھیج دیا جائے، یا ان کی بیگم کو اور ان کے بچوں کو ان کے پاس بھیج دیا جائے، اور ایک گھر جو ہے وہ دوبارہ سے ہنستا بستا رہے. تو اسی کے ساتھ آپ لوگ سے اجازت بھی لینا چاہیں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.